شروعات تو ہمیں اس چیز سے کرنی چاہیے کہ آپ میں سے جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ پہلے کسی احتجاج یا کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں، یہ پہلی دفعہ ہوگی اور یہ اس لیے آپ کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ CDA نے وزاؤٹ نوٹس انلیگلی، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون انلیگل کام کر رہا ہے۔ ادھر غیر قانونی کام صرف اور صرف CDA والے کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہاسٹل سے آ کے ان کو فورسبلی ایویکیویٹ کر رہے ہیں، جو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے شہر میں ہم ریزیڈنٹس مانے ہی نہیں جاتے، کیونکہ پرائیویٹ ہاسٹلز جو ایک اسٹوڈنٹ کی رہائش ہے اسے کمرشل قرار دینے کا بیسس یہ ہے کہ یہ صرف ایک کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہے، یہ اسٹوڈنٹس کی ہاؤسنگ یا رہائش نہیں مانی جاتی، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو طلبہ ہیں وہ اسلام آباد کے رہائشی نہیں مانی جاتی۔ تو ساتھیوں مطلب دیکھیں آپ میں سے بہت سارے ادھر نمل اسلامک ڈفرینٹ یونیورسٹیز شفا، ہم نے پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق بنا ہے پہلی دفعہ ہم ملے ہیں، اس سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے کام سیٹس میں ہاسٹل سٹی سائڈ پہ وہ صرف ادھر کے اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں۔ ابھی جو مہنگائی کا حال ہے، جو فیول اور الیکٹریسٹی پرائسز ایک اسٹوڈنٹ نہیں مینیج کر سکتا کہ وہ ادھر سے اپنی یونیورسٹی کے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس کی کہ ایک جو ہمیں پرائیویٹ ہاسٹل میں ایک فیمیل اسٹوڈنٹس کو جو اپنی ایک سیفٹی، کمیونٹی، ایک پرائیویسی اور ایک سکون ملتا ہے وہ ایک کمرشل ایریا میں کبھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ کمرشل ایریاز میں جو بھیجنا چاہ رہے ہیں یہ انتہائی اینٹی اسٹوڈنٹ اور اینٹی ویمن پالیسی ہے CDA کی، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم ہیں اسلام آباد کے رہائشی، وہ چاہے جو بھی کہتے رہے، ہمارا حق ہے کہ ہمارے پاس ہاسٹل ہو، ہمارے پاس گھر ہو، ہمارے پاس تعلیم ہو۔ یہ ہمیں تعلیم لینے سے روک رہے ہیں جب یہ ہمیں ہاسٹل کے حق سے روکتے ہیں۔ ہم اگر سکون سے رہ نہیں سکتے تو ہم پڑھیں گے کیسے، ہم اپنے ایگزامس کیسے دیں گے؟ مڈ ٹرمس کے ڈیورنگ یہ سارا عمل چل رہا تھا، ابھی دسمبر میں بہت سے اسٹوڈنٹس کے فائنل۔ تو آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ریلی کرتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں ان کے لیے اسپیس بنائی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے۔ ہم نے پرامن احتجاج طلبہ نے کیا ہے صرف ایک کہ انہوں نے مارچ کرنے، اور بہت دفعہ پہلے پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے ہم نے اتنی زیادہ طلبہ کے ایشوز پہ جب بھی کوئی بنتا ہے ہم نے مارچز کیے ہیں۔ آج جس طرح سے اسٹوڈنٹس کو روکا گیا ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جو ادھر کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رویہ تھا، اسپیشلی جو فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ رویہ تھا، غیر قانونی ہے جو ان کا رویہ ہے۔ اس طرح سے ہماری پیسفل پروٹیسٹ اور ہمارے ایکسپریشن کے رائٹ کو یہ تو غیر قانونی ہے، اوپر سے میل آفیسرز کا، اور اتنی مطلب یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ اسلام آباد جو کیپٹل ہے ادھر آپ کو اتنی پولیس کی نفری کی ضرورت پڑتی ہے ایک طلبہ کے احتجاج اور میرے لیے ادھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو جرات ہم نے آپس میں قائم کی ہے نا، جو تمام فورسز ہیں، CDA ہو، پولیس ہو، جو آج ہمیں اپنی آواز بلند کرنے سے روک رہی ہے، اس میں صرف ایک ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ آپس میں سولیڈارٹی ہے۔ اگر ہم اسے برقرار نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے کوئی اسپیس اپنی آواز اٹھانے کی، اپنے مسائل کا پرچار کرنے کی نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہاسٹل اونرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں ہر لیول پہ لوگوں کے پاس اپنی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، نرسز کے پاس ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس ہوتی ہیں، صرف اسٹوڈنٹس کے پاس یہ حق کیوں نہیں ہے کہ ہم مل کے منظم ہو کے ہم کوئی یونین بنا سکیں، ہم تنظیم سازی کر سکیں، ہم ڈائریکٹلی اپنے مسائل ٹیک اپ کر سکیں؟ اسی لیے میں آپ سب سے یہ گزارش بھی میری ہے کہ آپ مطلب سیریسلی ان چیزوں کے بارے میں کیا حالات ہیں جو CDA کو لیبل کرتے ہیں کہ وہ ایسی اسٹوڈنٹ اور عوام دشمن پالیسی رکھ سکیں، وہ غریب اور اسٹوڈنٹ کو کہہ سکیں کہ وہ رہائشی نہیں ہے اس سٹی کے، وہ تعلیمی اداروں میں اکثر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے آپ دیکھیں تو فی پوری ہوتی ہے، ہاسٹل کے علاوہ اتنے مسئلے ہوتے ہیں، ہراسمنٹ کے ایشوز کیمپسز پہ ہوتے ہیں، یہ ایک ہی نظام کے یہ سارے مسئلے ہیں، یہ ساری اس کی شکلیں ہیں جو ہمیں پھر فیس کرنی پڑتی ہیں۔